السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ بندیالوی صاحب. جی بول رہا ہوں جی. اگر اجازت ہو تو 4-5 منٹ بات کرنی تھی آپ سے. جی ضرور فرمائیں. آپ کی خطبات بندیالوی جلد اول میں نے پڑھی ہے. اچھا. متی اللہ بات کر رہا ہوں ضلع میاوالی سے. اچھا. تو عرض یہ کرنی ہے کہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں اپنی کسی کتاب میں لفظ علم غیب کا غیر اللہ پر اطلاع کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے، ہاں جی. کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا فرمائیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں لفظ علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے تو کیا وہ بندہ مشرک ہو جائے گا؟ اگر علم غیب کا اطلاق کلی وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر تو یہ شرک ہے. نہیں، کلی نہیں، صرف لفظ علم غیب کا اطلاع کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، کلی کا لفظ نہ ہو. کلی کا لفظ نہ ہو تو علم غیب سے اس کی پھر مراد کیا ہوگی؟ مراد تو کیونکہ آپ نے تو یہاں لکھا ہے نا خاصہ خداوندی ہے، تو جب خاصہ خداوندی ہے تو کوئی مصنف اگر اس خاصہ کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے یا غیر اللہ پر اطلاق کرتا ہے تو آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ کہ بندہ وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں، تو دیکھا جائے گا نا، اس کے بعد کو دیکھا جائے گا آگے پیچھے سے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے. وہ یہ صاحب عبارت اس کی پڑھی جائے گی اس بندے کی، تو تب بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے نا جی. اچھا جی. ہاں جی. تو آپ مجھے اس کتاب کا کوئی دینا تھوڑا سا اشارہ تو دیکھ لوں. نہیں، اشارہ تو میں اس وقت دیتا کہ آپ جیسے آپ نے اپنی کتاب میں شرعی حکم صادر فرمایا ہے اور اس کو خاصہ خداوندی آپ نے لکھا ہے، بار بار لکھا ہے. جب خاصہ خداوندی ہے تو اس کے اندر بہت سارے علماء دیوبند جنہوں نے غیر اللہ پر اس کا اطلاق بھی کی ہے اور علم غیب بعض مانا بھی ہے. اب بعض ہو یا کل ہو، جب خاصہ کو بعض مانا جائے تو شرک تو تب بھی لازم آئے گا نا. نہیں، میرا خیال ہے کہ بعض اور کل اس میں تو فرق ہوگا نا جی. اچھا جی. ہاں، یعنی اس کا بعض کا مطلب یہی ہوگا وہ اطلاع غیب میں نے وہاں بحث کی ہے. علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع غیب ایک الگ چیز ہے. اگر چلو یہ تو الگ چیزیں ہیں، وہ تو میں نے پڑھی ہیں. اگر بریلوی بعض علم غیب مانتے ہیں نبی کے لیے تو کیا اس مسئلے سے وہ مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات سامنے آئے نا جی، تو پھر اس ساری عبارت کو پڑھ کے دیکھا جائے گا. اب میں فرض کرو کہ سائل بنتا ہوں، بریلوی ہو کر سائل بنتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مانتا ہوں، کل نہیں مانتا، تو کیا میں اس سوال سے جو میرا یہ عقیدہ ہے اس سے میں مشرک ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ بعض علم غیب سے مراد کیا ہوگا؟ جی، بعض علم غیب سے مراد کیا ہوگا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں اور کچھ چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے. جی یہی مراد ہوگا. جی. پھر تو میرا خیال شرک نہیں بنے گا. اچھا، پھر شرک نہیں بنے گا. تو جی، کلی اگر مانا جائے جیسے عالم مکان ہونا یقین ہے، یہ کلی محیط، پھر اسے شرک کہا جائے گا. مجھے تو یوں لگتا ہے علامہ صاحب کہ آپ نے وہ جو ہے کتاب کا نام ہے مولانا حسین علی، اچھا، وہ آپ نے شاید پڑھی ہو. اور دوسرا قطب الارشاد امام ربانی رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتب جیسے فتاوی رشیدیہ ان کا مشہور و معروف ہے، وہ میرا خیال ہے آپ کے مطالعے سے گزرا نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ، جی ہاں جی. اور مولانا حسین صاحب کی کون سی کتاب کا نام ہے مولانا حسین علی صاحب، یہ میرے خیال ہے ان کی حیات پر کتاب ہے.
مصنف ہے اس کا؟ ہاں مصنف تو نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر آپ کا نام بھی لکھا ہے، اس جو ان کی حیات کی کتاب لکھی ہے، سوانح حیات جو ہے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے جی؟ تو اس میں تو مولانا حسین علی صاحب کہتے ہیں کہ کسی تعویل کی بنا پر بھی علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر کفر اور شرک ہے، کسی تعویل کی بنا پر بھی۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض مانا جائے تو شرک میرے خیال میں نہیں ہوگا، تو حسین علی صاحب نے تو تعویل کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ وہ دیکھنا پڑے گی عبارت۔ اور دوسرے نمبر پر امام ربانی رشید احمد گنگوہی صاحب بھی یہی کہتے ہیں فتاوی رشیدیہ کے اندر کہ علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر کسی تعویل پر پھر بھی شرک اور کفر ہے۔ ہاں جی۔ اب اس فتوے کی زد میں تو بہت سارے علماء دیوبند، جس کے اندر حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں، اور علامہ غلام اللہ صاحب بھی ہیں، اور مفسر قرآن علامہ حسین علی صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ کرتے ہیں بات انشاءاللہ۔ وہ مجھے آپ جو مولانا حسین صاحب کی سوانح حیات پہ لکھی گئی کتاب، اس میں یہ آپ صفحہ نمبر 118 ہے، اشاعت اکیڈمی پشاور سے چھپی ہے، اس کے یعنی کہ ٹائٹل پہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ بھی مجھے ذہن میں آ گیا، مقدمہ میں نے اس پر لکھا تھا۔ جی جی، تو آپ کے علم میں تو ہے نا۔ تو اب یہ جو خطبات بندیالوی جلد اول ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور اس کتاب کو، تو حسین علی صاحب کے فتوے کی زد میں اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں آپ بھی آتے ہیں اس فتوے کی زد میں۔ وہ سب دیکھیں گے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ، دیکھ لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔